جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود. میں آگ کی بھٹی میں کام کرتا ہوں، میرے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، تو کیا مجھے بھی روزہ رکھنا پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیے جناب، آپ آگ کی بھٹی میں کام کریں یا کیسا بھی مشکل کام کریں، آپ کے لیے روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، رکھنا ہی پڑے گا. چونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پا لے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور یہ روزہ اس کے اوپر فرض کیا گیا، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا گیا. چاہے آپ آگ کی بھٹی میں کام کریں یا کوئلے کے کان میں کام کریں، آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. البتہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ تلاش کر لینا ہے کہ آپ کے اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام اگر آپ کو مل جاتا ہے آپ اس پہ لگ جائیے. اگر آپ کو کوئی دوسرا کام مل جاتا ہے آسانی والا، بہت سارے کام دنیا میں پڑے ہوئے ہیں جس میں جسمانی تکلیف نہیں ہے، آپ ایسا کوئی کام تلاش کریں صرف ایک مہینہ کے لیے. اگر وہ بھی نہیں بن پا رہا ہے اور آپ کو یہی کام کرنا پڑ رہا ہے مجبوراً، تو آپ یہ کام کیجئے. گرچہ بہت مشکل کام ہے اس طرح کا کام کرنا. اور اس طرح دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو بھاگ دوڑ والا کام کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہم سے روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے. تو ان سب کا حکم یہی ہے کہ آپ روزہ رکھنا شروع کیجئے. اپنی طرف سے رخصت لے لینا، اپنی طرف سے نہ رکھنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. آپ روزہ رکھیے، لیکن جب ایسی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جائے کہ اب اگر آپ پانی نہیں پئیں گے اور اگر آپ روزہ نہیں توڑیں گے تو آپ کو بہت بڑی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، یا آپ کسی مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، یا بے ہوش ہو جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں آپ کو روزہ توڑ دینے کا پھر وہاں پہ حکم ہے. لیکن رکھنا ہے شروعات میں. فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص کوئلے کی کان میں بھی اگر کام کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور جب یہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے کہ اب وہ بے ہوش ہو جائے گا اگر روزہ نہیں توڑے گا، یا انتقال اس کا ہو جائے گا اگر وہ روزہ نہیں توڑے گا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر روزہ توڑ دینا اس وقت ضروری ہے. ایسا آدمی روز روزہ رکھے گا اور روز توڑے گا، روز رکھے گا روز توڑے گا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رکھ رہا ہے. پھر مجبوراً ایسی کیفیت طاری ہونے کی وجہ سے وہ اس کو توڑنا پڑ رہا ہے. تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے اور رکھنا بھی شریعت کا حکم ہے. تو اس طرح کرنے سے انسان کا روزہ بھی رکھنا ہو جائے گا اور اس کی جان بھی بچ جائے گی، اور اللہ کے نزدیک وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کوئی شروعات سے رکھ ہی نہیں رہا ہے کہ نہیں مجھے تو رکھنا ہی نہیں ہے روزہ، تو ایسے کرنے سے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، اور پکڑ ہوگی. بہت بڑا گناہ ہے اس طرح سے نہ رکھنا. کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے اگر وہ پورے سال بھی یا عمر بھر بھی روزہ رکھتا رہے گا تو اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہونے والا. تو یہ اسلام نے جتنی اجازت دی ہے اور جتنی آسانی دی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، دین میں تو آسانی ہے. تو بھائی وہ آسانی اللہ نے پہلے سے دے دی ہے. آپ اپنی طرف سے مزید آسانی اور مزید گنجائش نہ پیدا کیا کریں. اللہ کو جتنی آسانی دینی تھی اللہ نے دے دی. تبھی تو حکم دیا گیا نا کہ اگر کوئی شخص نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے. تو یہ آسانی ہے اور کیا ہے. کوئی شخص اگر بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے. اگر کوئی شخص سفر پر ہے تو جب وہ مقیم ہو جائے تو وہ روزہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے. اگر کوئی شخص اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ زکوٰۃ نہ دے. جب پیسے آ جائیں، جب اتنی دولت اس کے پاس آ جائے تو وہ زکوٰۃ دیا کرے. تو اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے یعنی جہاں جنگلات ہے، پانی وغیرہ نہیں ہے، اب اس کو نماز پڑھنا ہے تو وہ تیمم کر لے، پانی نہیں ہے. تو یہ آسانی ہے، اللہ نے آسانی آلریڈی دے دیا ہے امت کو. اب لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے مزید آسانی تلاش کرتے ہیں تاکہ اور ان کا معاملہ جو ہے ہلکا ہو جائے. تو اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. دین اور اسلام جو ہے عقل سے نہیں چلتا بلکہ نقل سے چلتا ہے. تو آپ اپنی طرف سے آسانی تلاش کرنے کی زحمت نہ اٹھائیں. اللہ کو جتنی آسانی اور جتنی گنجائش اللہ نے دینی تھی اللہ نے دے دی ہے.